توحید اسماء و صفات کا علم اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا علم ہے۔ ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان دے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اسماء و صفات کے علم کا حصول قرآن و حدیث کا بہت بڑا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو مکمل سنیے اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کے حصے دار بنیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اصول دین کے ہمارے اور آپ کے درس میں ہم اور آپ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیاء کے سلسلے میں متفرق مسائل اور باتیں پڑھتے سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج جس مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ مسئلہ ہے صفات باری تعالیٰ کی تقسیم، صفات باری تعالیٰ کی اقسام، یعنی رب العالمین کی صفات کس قسم کتنے قسم کی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم تقسیم تک آئیں، ایک بنیادی مسئلہ جو پہلے گزرا اور یہاں پھر دوبارہ اس کا دہرانا ضروری ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی طرح توقیفی ہیں، اور توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے یتوقف فیہا علی ما جاء فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں جتنی باتیں آئی ہیں اتنی ہی باتیں بیان کی جائیں۔ ہم اپنی طرف سے رب العالمین کے لیے نہ اسماء حسنہ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں نام، نہ ہم اپنی طرف سے صفات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، ہم اپنی عقل سے نہیں بتا سکتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا تھا، رب العالمین کے پاکیزہ ناموں کا تذکرہ کیا تھا، تو وہاں یہ مسئلہ ہم نے ذرا تفصیل کے ساتھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ توقیفی ہیں، یتوقف فیہا علی ما جاء فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں جتنے نام آئے ہیں اتنے ہی نام دیے جائیں گے، اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، یہ جائز نہیں۔ یہ مسئلہ ہم نے اسماء حسنہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور وہاں ہم نے اس کا سبب یا اس کی وجہ معلوم کی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بندوں کا علم محدود ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے، بلکہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بندوں کو معلوم ہے۔ آپ یہی بات سمجھیے کہ رب العالمین کے بارے میں بتانے کے لیے یا تو ہم نے رب العالمین کو دیکھا ہو بتانے والوں نے، یا رب العالمین جیسے کسی کو دیکھا ہو تو وہ اس کا نام، اس کے شایان نشان نام بھی بتا سکتے ہیں اور اس کی صفات کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ سچائی ہے کہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور رب العالمین جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں کہ اس کو دیکھ کر رب العالمین کی صفات کوئی بیان کر دے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں انسانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے نام اور ایسی صفات اس کی رکھی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کئی بار تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے ایک تاریخ اسلام میں حکمران گزرا ہے، ملک کافور کہلاتا ہے۔ یہ جو ملک کافور ہے وہ نسلاً حبشی النسل تھا، انسان کالا کلوٹا شکل و صورت میں، آپ جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں افریقن جو ہمارے اپنے بھائی ہوتے ہیں، وہ اس شکل کا آدمی تھا، لیکن اس کا نام کافور تھا۔ کافور جانتے ہیں آپ، کئی جگہ عام بول چال میں اس کو کاپور کہہ دیتے ہیں، وہ اصل میں کافور ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں اسے کافور کہتے ہیں۔ کافور البتہ یہاں کی مقامی زبانوں میں کہتے ہیں۔ بالکل سفید، اس کی جو گولیاں بنتی ہیں کافور کی وہ بھی سفید، ایک دم سفید گولیاں رہتی ہیں۔ تو کافور ایک دم سفید ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنی حقیقت میں کالا کلوٹا۔ تو فارسی شاعر نے یہ اس پر ایک بھپتی کسی ہے، ایک طنز کے طور پر کہا کہ برعکس نہند نام زنگی کافور، آدمی ہے تو زنگی کا مطلب حبشی، لیکن نام اس کا دیکھو لوگوں نے کافور رکھا ہوا ہے۔ تو انسانوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی لوگوں کا نام شجاع ہوتا ہے، اس کے معنی بہادر کے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بہادر ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہوں گے تب بھی نام شجاع ان کا شجاع ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی آدمی کا نام جمیل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت
خوبصورت ہو بھی سکتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں وہ خوبصورت نہ بھی ہو، لیکن نام جمیل ہے تو ہے ان کا نام۔ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رب العالمین کا مسئلہ بہت صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا یوصف الا بالکمال، اللہ تبارک و تعالی صرف کمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف کمال ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں صرف کمالات داخل ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان کمال کیا ہے یہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور رب العالمین ہی ہم اور آپ کو بتا سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، یعنی اس کی ذات، یعنی اس کے وجود کی حقیقت وغیرہ کے بارے میں اپنی طرف سے اٹکلیں نہ لگاؤ، اپنی طرف سے اپنے دماغ سے کچھ بھی بولنے والا کام نہ کرو، بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر مت کرو، وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، جب مخلوقات میں کسی کے جیسا بھی نہیں تو وہ کیسا ہوگا، یہ تمہارے غور و فکر کرنے کا میدان اور مجال نہیں ہے۔ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھلایا، بتلایا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر طے کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا اس کے شایان شان ہیں اور کیا اس کی شان کے منافی ہے۔ اسی لیے اسماء حسنہ کی طرح صفات علیہ کا باب بھی توقیفی ہے، اسماء حسنہ کی طرح صفات علیہ کا باب بھی توقیفی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بہت پہلے گزرا تھا تو آج یہاں دہرا لیتے۔ اچھا، دوسری بات جو اس سے پہلے گزری وہ بات یہ تھی کہ جب ہم نے صفات کا باب یعنی اسماء حسنہ کا باب ختم کرنے کے بعد صفات کا باب شروع کیا تو ہم نے صفات کو عقل کے ذریعے ثابت کیسے کیا جائے گا اس مسئلے پر ہم نے بات کی۔ پہلا ہی درس صفات کے بارے میں جب شروع ہوا وہ پہلا درس یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عقل سے صفات کیسے ثابت کی جا سکتی ہیں، اور وہاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم اپنی عقل دوڑاتے ہیں تو یہاں کائنات میں مختلف مخلوقات نظر آتی ہیں، اور یہ اپنی عقل ان کا ادراک کرتی ہے، خود اپنا وجود ہے۔ اب جب ان مخلوقات پہ ہم غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہوگا اور ہونا ہی چاہیے، خالق کوئی نہ کوئی ہوگا اور ہونا ہی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی یہ کائنات اور یہاں کی مخلوقات، تو وہ خالق، اس خالق کے بارے میں ہماری عقل خود بتاتی ہے کہ وہ الحی ہوگا، زندہ ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ زندہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے جو ہے کسی اور کی تخلیق کر پائے گا، مردے کچھ نہیں کرتے۔ اچھا، اگر وہ حی ہے تو اس کے اندر ارادہ بھی ہوگا، بغیر ارادے کے تو کوئی فعل وجود میں نہیں آتا۔ پھر ارادہ کافی نہیں، اس پر قدرت بھی ہونی چاہیے، جو کر رہا ہے اس پر قادر بھی ہونا چاہیے، تخلیق پر قدرت ہو تبھی تو وہ خالق بن پائے گا۔ تو ایسے ہی اگر وہ حی ہے تو حی جو ہے زندہ ہے یا تو سمیع، بصیر اور متکلم ہوگا، یا پھر یہ کہ اس کے برعکس اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا، اور خالق اندھا، بہرا اور گونگا نہیں ہو سکتا، وہ سمیع، بصیر اور متکلم ہی ہوگا۔ اس طرح ہم نے صفات کے سلسلے میں اور بھی آگے بڑھ کر کہا تھا۔ پھر ہم کائنات پہ غور کرتے ہیں تو اس پوری کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے اندر ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے اندر پورا کا پورا جو ہے اتنا دقیق نظام ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی تخلیق کرنے والا بڑا حکیم بھی ہے۔ ایسے کرتے کرتے متعدد صفات عقل سے ہم نے ثابت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے، جیسے میں نے آج بھی درس کے آغاز ہی میں یہ مسئلہ اٹھایا اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ رب العالمین کی صفات کا باب بھی توقیفی ہے، یعنی قرآن و سنت میں ہی جتنی صفات آئی ہیں اتنی ہی صفات ثابت کی جائیں گی، رب العالمین کے لیے اس سے زیادہ اپنی طرف سے کوئی صفت نہیں ثابت کی جائے گی۔ جب یہ بات ہم نے مان لی، اس کو ہم تسلیم کر چکے ہیں، تو پھر یہ عقل کے ذریعے صفات کو ثابت کرنا کیسا ہے؟ تو میں نے اس وقت آپ کے سامنے بات رکھی تھی، دیکھیے کہ چونکہ صفات کے منکرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خالق اگر ہے تو وہ صفات والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صفات ثابت کریں گے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے مشابہ ہوگا، اس لیے ہم صفات ثابت نہیں کریں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ
صفات کے انکار کو عقل کا لازمی تقاضا بتانا چاہتے ہیں تو ان کی تردید کے لیے یہ طرز اپنایا گیا، کہ نہیں، تم کہتے ہو عقل صفات کی نفی پر دلالت کرتی ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ عقل تو صفات کا اثبات کرتی ہے، صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتی ہے۔ اسی بنیادی مدعا یا بنیادی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے وہ طریقہ اپنایا گیا اور شروع میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ صفات عقل سے بھی ثابت ہوتی ہیں، بلکہ اسی سے آغاز کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نفی کی اور اس سلسلے میں آئے ہوئے نصوص کی تعویل کی، ان لوگوں کا یہ کہنا کہ عقل کا تقاضا ہے یہ غلط ہے، یہ بنیادی مقصد تھا۔ اچھا، اب یہ سوال یہاں آ کر ایک بڑے ہی اہم موڑ پہ آ جاتا ہے، صفات کا باب توقیفی ہے تو کیا عقل سے بالکل استدلال نہیں کیا جائے گا، یا پھر ان کے جواب ہی میں صحیح ہم بھی عقل سے صفات ثابت کریں گے، ان کے اس سوچ کو غلط ٹھہرانے کے لیے کہ صفات کی نفی ہی عقل کا تقاضا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ نہیں عقل کا تقاضا ہے صفات ثابت کی جائیں گی۔ اس میں جو ہے کہتے نا 100% کا ایک سوال یہ ہے، صحیح سٹینڈ کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات اپنی عقل سے ثابت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر کہیں گے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ توقیفی ہے تو اسی پہ رکیں گے، اس سے آگے ایک لفظ نہیں بولیں گے ہم۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو عقل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفات باری تعالیٰ کا باب توقیفی نہیں ہے۔ یہ جو نقطہ ہے، اسی نقطے کو آج سب سے پہلے نقطے کی شکل میں سمجھنا ہے، اور یہ جو ساری باتیں میں نے پیچھے کی دہرائی نا وہ اسی لیے کہ آج کے درس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ اسی نقطے کو یا اسی مسئلے کو حل کرنے پر موقوف ہے۔ تو چلیے ہم یہیں سے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اس نقطے کا حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا باب توقیفی ہے، یعنی ہم اپنی عقل سے صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کریں گے، صفات کا باب توقیفی ہے۔ البتہ جو صفات سنت میں ثابت ہیں، وارد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے طور پہ جن کا تذکرہ موجود ہے، انہی صفات کے لیے اگر عقل سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے تو ان کے لیے عقلی استدلال بھی جائز ہے۔ بات کو سمجھیے، محض عقلی استدلال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی صفت نہ ثابت کی جائے گی نہ نفی کی جائے۔ صفات کے ثابت کرنے کے سلسلے میں صرف عقل پر اعتماد یہ درست نہیں، بلکہ صفات کے ثابت کرنے کے سلسلے میں اصل اعتماد، اصل دار و مدار قرآن و سنت پر ہے۔ لیکن جو صفت قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہو، اس صفت کی مزید تائید کے لیے عقلی استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کیا؟ جی ہاں، اگر صفات کے ثابت کرنے کے لیے عقلی استدلال بھی ممکن ہے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عقلی استدلال تابع ہوگا نقل کے، یعنی قرآن و سنت کے۔ دیکھیے یہ بات ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں صفات کے باب کے علاوہ بھی، کہ اسلامی شریعت نہ تو عقل کو بالکل نکارتی ہے، نہ ہی انسانی عقل کو کلی اختیار دیتی ہے کہ عقل میں جو سمائے اسی کو دین مانو۔ اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ رب العالمین کی جو آسمانی ہدایت قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہوتی ہے، آدمی اسی کا مکلف ہے، اصل میں اسی سے بندے پر حجت قائم ہوتی ہے۔ البتہ اس عقل کو اس کے سمجھنے کے لیے استعمال کرنا، اور جو چیز قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہو مزید اس کی تائید کے لیے عقلی استدلال کرنا، یہ جائز ہے۔ وہی بات یہاں بھی گویا لاگو ہوتی ہے کہ اہل بدعت کی طرح، جن کا تذکرہ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے ہوا، عقل پر کلی دار و مدار رکھ کر صفات کی اثبات اور نفی کا منہج ترتیب دینا یہ گمراہی ہے۔ اس کے مقابلے میں رب العالمین کی جو صفات قرآن و سنت سے ثابت شدہ، قرآن و سنت سے ثابت شدہ صفات کے لیے مزید اگر کوئی عقلی تائید، عقلی دلیل بھی ملتی ہے تو ان کا ثابت کیا جانا جائز ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پہلا نقطہ آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں واضح ہو گیا ہوگا، اور اگر یہ نقطہ واضح ہو گیا ہے تو ہم لوٹتے ہیں تقسیم کے مسئلے کی طرف جس سے میں نے درس کا آغاز کیا تھا، یا درس کے ابتدا میں جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ رب العالمین کی جو صفات قرآن میں وارد ہیں، قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، ان صفات میں اس اعتبار سے کہ وہ ثبوت کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک وہ صفات
جو صرف قرآن و سنت سے ثابت ہو سکتے ہیں، انسانی عقل کے ذریعے ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے، یعنی انسانی عقل طے نہیں کر سکتی کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے، انسانی عقل طے نہیں کر سکتی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں قرآن و سنت میں وارد ہی بعض وہ صفات دوسری قسم کی جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، البتہ ان کے لیے عقل سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، یعنی ان صفات کا ثبوت عقل سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے، ثبوت کے اعتبار سے، کہ وہ جو صرف قرآن و سنت سے ثابت ہو سکتی ہیں اور وہ جو قرآن و سنت اور عقل دونوں سے ثابت ہو سکتی ہیں، یہ ایک تقسیم ہے صفات باری تعالیٰ کی، رب العالمین کی صفات۔ اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی قسم جو صرف قرآن و سنت سے ثابت ہو سکتی ہیں، یعنی یہ کہ جو ہے انسان کی عقل سے، انسان اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا بل یداہ مبسوطتان وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ یہودیوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ نے کہا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند جائے، ولعنوا بما قالوا، اور جو بات انہوں نے اللہ کے سلسلے میں اتنی بڑی گستاخانہ کہی ہے، ان پر اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ ہاتھ ہے تو ایک ہے کہ دو ہے، انسانی عقل کیسے طے کر پائے گی؟ انسانی عقل کی بس کی بات تو ہے ہی نہیں، یہ انسانی عقل طے نہیں کر پائے گی، یہ انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ تو ایسی صفات پہلی قسم کی ہیں جن کو ہم صرف قرآن و سنت سے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں آئی ہے تو ہمیں پتا ہے، ورنہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی پہلی قسم کو کہتے ہیں صفات سمعیہ خبریہ، یعنی وہ صفات جو سمع یعنی قرآن یا سنت، السمع کے معنی ہوتے ہیں یعنی قرآن و سنت کو سن کر ہمیں پتا چلا ہے، خبریہ قرآن اور سنت کے خبر دینے پر ہمیں پتا چلا ہے۔ ایسی صفات کو صفات سمعیت خبریت کہتے ہیں، یعنی وہ صفات جو سمع اور خبر سے ثابت ہوتی ہیں صرف۔ ان کے مقابلے میں دوسری قسم کی وہ صفات ہیں جو قرآن و سنت میں بھی ثابت ہیں اور انسانی عقل سے بھی استدلال اور استنباط ممکن ہے۔ جیسے آج کے درس کے ابتدائی میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالی خالق ہے۔ اب خالق کی صفت، خلق کی صفت ایک تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور اس تخلیق اور اللہ کے خالق ہونے کے لیے عقل سے بھی استدلال ممکن ہے، آدمی مشاہدے اور عقل سے بھی کہتا ہے کہ مخلوقات ہے تو ان کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، تو عقلی استدلال بھی ممکن ہے، عقل سے بھی استدلال اور استنباط جو ہے ممکن ہے۔ ایسے ہی ہم نے عقلی استدلال کیا یہ خالق قادر ہوگا، قدرت رکھنے والا ہوگا، تبھی وہ تخلیق کر سکتا ہے، جو عاجز ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، وہ تخلیق نہیں کر سکتا، تو عقل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قدرت والا ہے۔ اب یہ صفت قرآن و سنت میں ثابت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہی صفت عقل سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی متعدد صفات ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ایک تقسیم ہے، وہ ہے ثبوت کے اعتبار سے۔ کیسے ثابت ہوتی؟ وہ صفات جو صرف سمع یا خبر یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو سکتے ہیں، اور دوسری وہ صفات جو سمع یعنی سماعت اور عقل دونوں سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ جو دوسری قسم ہے ان کو کہتے ہیں صفات سمعیت عقلیہ، یہ سمعی اور عقلی دونوں ہیں، خبریت عقلیہ، یہ خبری اور عقلی دونوں ہیں۔ تو ان صفات کے بارے میں یہ کہا جائے گا یہ صفات جو ہے سمعیہ بھی ہیں عقلیہ بھی ہیں۔ اچھا، جو صفات سمعیہ ہیں نا ان کو سمعیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو خبریہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو شرعیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو شرعیہ، صفات شرعیہ ای التی تثبت بالشرع، وہ جو شریعت سے ثابت ہوتی ہیں، وہ جو سمع یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، الخبریہ وہ صفاتیں جو قرآن و سنت کے خبر دینے پہ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تینوں نام ایک ہیں، ایک ہی چیز کے الگ الگ نام، شرعیہ بھی کہا جاتا ہے ان کو،
سمعیہ بھی کہا جاتا ہے اور خبریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے جو عقل سے بھی ثابت ہوتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ عقلیہ کہا جاتا ہے۔ اب چاہے کہے شرعیہ عقلیہ یا سمعیہ عقلیہ یا پھر خبریہ عقلیہ، یعنی وہ جو عقل اور قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے صفات کی ایک تقسیم ہے، اور ہم اور آپ آج جو ہے اسی تقسیم سے متعلق بنیادی طور پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ چلیے میں آپ کے سامنے دلائل ذکر کر لیتا ہوں کہ وہ صفات جو عقل اور قرآن دونوں سے ثابت ہوتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ صفات جو صرف سمع یا خبر یا شرع سے صرف ثابت ہوتے ہیں، انسانی عقل کے بس کی بات نہیں کہ ان کو ثابت کرے۔ تو چلیے ہم یہ جو ایک تقسیم ابھی ہم نے ذکر کی ہے اسی کو پہلے دلائل کی روشنی میں قرآن و سنت کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ صفات جو شرعی بھی ہیں عقلی بھی ہیں، شرعیہ عقلیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، کہا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اب یہ مشرکین اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کیا، تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عیب بتایا، ان معبودان باطلہ کا عیب بتایا کہ ایک تو یہ خالق نہیں، تخلیق نہیں کر سکتے، اور دوسرا اللہ نے بتایا کہ یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یعنی انسانی عقل خود دلالت کرتی ہے کہ اگر خالق ہوگا، اگر معبود ہوگا تو اسے خالق ہونا چاہیے۔ انسانی عقل دلالت کرتی ہے اگر خالق ہے تو اسے زندہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عیب لگایا، ان کے معبودوں کا خلل بتایا کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو کیسے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ یہ استدلال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ بتایا کہ تمہاری اپنی عقلیں بھی بتا دیں گی کہ معبود خالق ہونا چاہیے، خلق کی صفت اس کی ہونی چاہیے، عقل بھی ثابت کرتی صفت کو، اور اس کو حیات والا، صاحب حیات ہونا چاہیے، یعنی زندہ ہونا چاہیے، عقل اس پر بھی دلالت کرتی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہوتے، عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ علم جو ہے یہ کمال ہے، اور جو علم نہیں رکھتا وہ ناقص۔ اب عقل خود بتاتی ہے کہ خالق کو علم والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ استدلال عقلی طور پر بھی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ علم والے ہیں کیا؟ وہ تو جانتے کچھ نہیں نا۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، آپ پوچھئے کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہوں گے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی رب العالمین اندھا نہیں ہو سکتا، وہ بصیر ہی ہو سکتا، بینا ہی ہو سکتا ہے۔ رب العالمین بینا ہی ہو سکتا ہے، وہ اندھا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس آیت میں بتایا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے، حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے تھے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، جس کے اندر سے ہوا گزرتی تو اس کی آواز نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، بھئی کیا اتنا نہیں دیکھ سکتے کہ یہ بول بھی نہیں سکتا ہے؟ بچڑا خدا ہوتا تو زبان والا ہوتا، بولنے والا ہوتا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا اور ان کو راستہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی عقل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو جو معبود ہوتا ہے وہ ایسا گونگا نہیں ہو سکتا کہ ہوا آئے تو آواز نکلے ورنہ بولنے پر قدرت بھی نہ رکھے، ایسا جو ہے نہیں ہو سکتا۔ معبود جو ہو سکتا وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے معبودان باطلہ کے عیب عقل جن کا اظہار کرتی، ادراک کرتی ہے، یعنی عقل جن کو پہچان سکتی ہے، ایسے عیوب کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بتایا کہ انسانی عقل بھی یہ مانتی ہے کہ یہ صفات تو ہونی ہی چاہیے معبود برحق کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں دوسری جگہ پہ کہا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے اور ان کے نقصان یا نفع کا بھی مالک نہیں ہے؟
یعنی خالق کو نفع و نقصان کا مالک ہونا چاہیے، انسانی عقل بھی بتاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ جتنے عیب اللہ تعالیٰ نے ان معبودان باطلہ کے ذکر کیے، اور ایسے ہی ایک اور آیت بھی ذکر کر لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے خطاب کیا تو کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان تم اس کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے، ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو گویا یوں سمجھیے کہ جو معبود برحق ہے وہ دیکھنے والا سننے والا ہوگا، انسانی عقل خود اس بات پہ دلالت کرتی۔ اب یہ ساری صفات یعنی حیات، تخلیق، علم، اس کے بعد دیکھنا، بصارت، بات کرنا اور ایسے ہی سننا، یہ ساری جو صفات ہیں نا یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور وہی قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عقلی استدلال ذکر کیا۔ بات سمجھیے، یہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقلی استدلال کیا۔ معبود حقیقی ان صفات والا ہے، یہ معبود سارے معبودان باطنہ ہیں، اسی لیے ان صفات سے عاری ہیں۔ اگر یہ معبود برحق ہوتے تو یہ عیب والے نہ ہوتے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات عقلیہ کو ثابت کیا قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذریعے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری قسم کے دلائل کی طرف۔ وہ کون سی؟ وہ صفات جو صرف شرع سے ثابت ہوتے ہیں، صفات شرعیہ، صفات سمعیہ، صفات خبریہ، اور اگر ایک اور نام بھی آپ چاہے، چوتھا نام بھی بڑھا رہے، صفات نقلیہ۔ نقلیہ یعنی نقل سے ثابت ہونے والی، قرآن و سنت نقل ہیں، عقل کے مقابلے میں نقل کہا جاتا ہے، تو نقلیہ۔ اردو کا نقلی نہیں، اردو کے نقلی کے معنی فیک کے ہوتے نا، وہ معنی نہیں، نقل نقل سے ہے، یعنی وہ جو منقول چلے آئے ہیں۔ تو صفات سمعیہ، خبریہ، شرعیہ، نقلیہ، جو لفظ آپ کہیں ان کے دلائل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے، یہ صرف سمع سے، شریعت سے ثابت ہو سکتے ہیں، ہم اپنے طور پہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں نہیں ہیں تو دو ہیں کہ کتنے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور دو ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت میں کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اسے کیوں تم سجدہ نہیں کر پا کیے، کیوں کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے منع کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا واصبر لحکم ربک فانک باعیننا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت عین کو ثابت کیا، آنکھیں ثابت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تم پر ہماری طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ تمہاری پرورش اور پرداخت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ عینی کہا، اللہ تعالیٰ نے عین اپنے لیے ثابت کی، آنکھ اللہ کی۔ ہم اپنے طور پر عقل سے نہیں کہہ سکتے اللہ آنکھ ہے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے کہا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کی صفات میں سے ایک صفت آنکھ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اللہ کا چہرہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ یہ جو ہے مستوی ہوا کہ نہیں ہوا ہمیں کیا پتا، اس نے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ مستوی بھی ہوا یا ہوتا ہے، اس کی صفت ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب آئے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ جاء مجیء، آنا جو ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ آتا ہے جاتا ہے، انسانی عقل طے نہیں کر سکتی، اللہ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی دیکھیں، کئی جو ہے اس سلسلے میں احادیث میں صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث میں ملتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ہمارا رب آسمان دنیا پر ہر رات اتر کر آتا ہے، صفت نزول، اتر کر آنا۔ اور ایک حدیث متفق علی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ من احدکم براحلتی، طویل حدیث ہے توبہ کے سلسلے میں کہ ایک آدمی اپنی سواری کو گنوانے کے بعد پا لیتا ہے تو جو خوش ہوتا ہے، طویل حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا وہ جتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ فرحت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی،
یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ سب چیزیں ہم اپنی عقل سے نہیں ثابت کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، یا اللہ کے نبی بتائیں یا اللہ تعالیٰ بتائے تو ہمیں پتہ چلتی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق علیہ حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں پر ہنستا ہے، یضحک، اللہ ہنستا ہے ان دو پر کہ پہلے تو ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، اب وہ تو مقتول گیا جنت میں، لیکن پھر بعد میں وہ قاتل بھی توبہ کر کے ایمان لاتا ہے، وہ بھی جنت میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہنسی آتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر۔ اب لفظ ضحک یعنی ہنسنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ ہم کیسے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ بتائے تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں برابر جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ کہتی رہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال اپنا قدم رکھے گا، ایک اور روایت میں اپنا پیر رکھے گا، تو جہنم کہے گی قط قط، یعنی اللہ تعالیٰ جب پیر رکھے گا تو وہ سکڑ جائے گی آپس میں، اور سکڑ کر وہ کہے گی کافی ہے، کافی ہے۔ اب یہاں صفت قدم یا صفت رجل ہے، تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم اور آپ کو بہت ساری صفات بتائی ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہے۔ اب ان میں سے ہر صفت کو آپ دیکھ لیں، ہم لوگ جو ہے اپنی عقل سے نہیں ثابت کر سکتے، ہم اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ بتایا تو ہمیں پتہ چلے گا، رب العالمین بتائے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں ان صفات کی جو صفات شرعیہ ہیں، یعنی صرف شریعت سے ثابت ہوتے ہیں، سمعیہ ہیں یا پھر خبریہ ہیں یا نقلیہ ہیں۔ تو صفات میں آئندہ جو ہے کبھی کبھار یہ الفاظ آئیں گے آپ کو، یہ صفات عقلی صفات ہیں، یہ صفات شرعی صفات ہیں، یہ صفات شرعیہ عقلیہ ہیں، یہ صفات سمعیہ ہیں صرف۔ تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اچھا یہ وہ صفات ہیں جو صرف شریعت سے ثابت ہو سکتی ہے، قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہیں، عقل کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس سلسلے میں اپنا کوئی کردار ادا کرے، اور اس کے مقابلے میں کچھ صفات ہیں جن کے لیے عقلی استدلال بھی ممکن ہے۔ یہ گویا جو ہے آج ہم نے درس کے اندر سمجھا۔ تو آج کا جو ہمارا اپنا درس ہے، اس درس میں ہم نے رب العالمین کی صفات کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں اور ایک اعتبار سے تقسیم، ثبوت کے اعتبار سے، یہ جو ثابت ہوتے ہیں نا وہ جو صرف قرآن و سنت سے ثابت ہوتی، اور دوسری وہ قرآن و سنت کے ساتھ عقل سے بھی ثابت ہو سکتی، اس اعتبار سے ایک تقسیم صفات کی ہم اور آپ نے دیکھی۔ میرے خیال میں آج ہم اپنے درس میں اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا اگلا جو درس ہوگا یہیں سے ہم مزید آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ کے پاس کوئی سوال، کوئی استفسار ہے یا کوئی اشکال ہے یا کوئی بات مزید وضاحت طلب ہے تو ضرور پوچھ لیجئے، ورنہ ہم درس کو آگے بڑھا لے جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔